السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے۔ پیغمبر خدا نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر کی شہادت تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کا دن تھا جب حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق پر 3 وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑے، اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز کی امامت کروائی۔ بدبخت قاتل نے مسجد سے بھاگتے ہوئے 13 کے قریب مسلمانوں پر وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے اور بعد میں پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ پر خشیت الہی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس آپ کو تسلیاں اور بشارتیں دیتے رہے۔ 3 دن کرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو 62 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا عمر فاروق کو قبر میں اتارا۔ یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اختتام ہوا۔ کفار کہتے ہیں اگر حضرت عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو پوری دنیا پر آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت ہوتی۔